کیا کہ نہیں کیا؟ اور محمد سے زیادہ تو کسی کے بچے حسین نہیں ہو سکتے، قاسم سے زیادہ تو کسی ماں کا بیٹا حسین نہیں ہو سکتا، علی اکبر سے زیادہ کسی ماں کو اپنا کڑیل جوان عزیز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیسے حسین؟ ایک تصور ہے نا ہمارا کہ ہم پر قربان ہو گئے، ہم پر قربان۔ کیوں قربان ہو گئے ہم پر؟ اس لیے تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں، راستہ باقی رہے، اسلام حقیقی باقی رہے۔ حسین نے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا، ورنہ ہم گناہگار اور علی اکبر، ہم گناہگار اور علی اصغر نہیں۔ اس لیے کہ تمہیں راستہ یاد رہے کہ کیوں میں اپنے ان حسین نونہالوں کو قربان کر رہا ہوں۔ حسین سے زیادہ کسی کو محبت ہے اپنے بچوں سے؟ سب کو قربان کر، بیویاں ہم قربان کریں۔ قیامت تک کے لیے دست دے کے جا رہی ہیں کہ جب دین پر وقت پڑ جائے، حرمت اسلام پر آنچ آنے لگے، اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اپنے بھائیوں کو نہ روکنا، اپنے سہاگ کو نہ روکنا، ان کے پیروں کی زنجیریں نہ بن جانا، بلکہ انہیں بھیجنا میدان میں، جاؤ دفاع کرو، حریم مذہب کا، حریم دین کا، حریم ملت کا، حریم ملک کا دفاع کرو، جاؤ میدان میں، کہ یہی وقت ہے اپنی وفاداری کے اعلان کا، اپنی محبتوں کے قربان کر دینے کا، اس محبت پہ جو محبت ازلی ہے، جو عشق ازلی ہے، جو عشق ابدی ہے، اس پہ کوئی سودے بازی نہیں۔ یہ عشق پیدا ہوگا جب کربلا بتا رہی ہے کہ عشق کیا ہے، یہ منزلیں ہیں عشق کی جو طے کرتے چلے گئے، کربلا کے بعد بھی طے کرتے چلے گئے، کربلا کے بعد بھی طے کرتے چلے گئے، چاہے خواتین ہو چاہے مرد، ان منزلوں کو طے کیا۔ جناب سید الشہداء کا آخری منزل کیا ہے؟ جب زلجنہ سے گرے تھے، تیروں پر معلق تھے، اپنی بہن کو دیکھا کہ دوڑ کر خیمے سے نکلی ہے، سر پہ چادر ہے، وہ تلہ زینبیہ جس کی زیارت کر کے آتے ہیں زائرین، دوڑ کے وہاں تک جاتی ہے، آتی ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ حسین نے اپنے آپ کو نشیب میں لڑکایا، کہیں میری بہن کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ دوسرا منظر حسین نے دیکھا کہ کچھ سپاہی دوڑے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے، اسی عالم میں فرزند زہرا نے پکارا، او پسر سعد، ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں میں کوئی جانے نہ پائے، پہلے مجھے قتل کر لو پھر چلے جانا۔ روک دیا عمر سعد نے، ٹھہر جاؤ، ابھی کوئی خیمے نہ لوٹے، پہلے حسین کا سر تن سے جدا کرو۔ تو حسین کو گوارا نہ ہوا نا کہ کوئی اس کے سامنے اس کے گھر میں چلا جاتا، خیموں میں چلا جاتا۔ اب مجھے بتاؤ سید سجاد کا امتحان کیسا ہے؟ حسین بتا رہا ہے کہ بات عصر عاشور پہ ختم نہیں ہوگی، بات اس سے کہیں آگے جائے گی۔ سید سجاد زین العابدین بیمار کربلا کا امتحان تو دیکھو کہ وہ بھی امام ہے اور علی کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، لیکن امتحان کی منزل دیکھیے، اس علی کا امتحان دیکھیے، اس علی کا وہ خیبر اور اس علی کا یہ خیبر کے اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں، خیموں کو لوٹیں، خیموں کو آگ لگائیں، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینیں، اور سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں خیموں سے باہر بھی جانا ہے، سر سے چادر بھی چھینے گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، کشاں کشاں بازاروں میں پھرایا بھی جائے گا، بس مجھے کہنے دیجئے بارگاہ حسینی میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں، مولا کیا کروں، آپ کے بیٹے ہی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک دن کا عاشورہ تھا، ایک دن کا معرکہ تھا، صبح سے لے کے عصر تھا، عصر تک کا تھا، ارے سید سجاد تو ہر روز صبح سے شام تک عاشورہ سے گزر رہا تھا، سید سجاد کی ہر صبح عاشورہ تھی، ہر شام شام غریباں تھی، کہاں ختم ہوئی بات؟ ارے عاشور میں ان شہداء کا امتحان ختم ہوا، سید سجاد کا امتحان شروع ہوا، کہاں رسول زادیاں، کہاں ان کی بے چادری، کہاں ان کے بازوؤں میں رسن، کہاں میرا مولا سید سجاد، کہاں ان اونٹوں کی مہار، ساربانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، رسول زادیوں کے سر جھکا
ہوا سر نہ اڑائے، کربلا سے چلا ہے کوفے، کوفے سے چلا شام، اور شام کے زندان میں کتنی مدت، ارے سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے سید سجاد؟ جب سر اٹھاتا ہے کبھی ماں کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی ہے، کبھی بہن کے کھلے سر پہ، کبھی پھپھیوں کے کھلے سر پہ۔ یہ ہے میرا بیمار امام، یہ ہے سید سجاد۔ کتنے مرحلے طے کرتا چلا گیا، کتنے مرحلے طے کرتا چلا گیا، ہر روز کربلا، ہر روز کربلا۔ 35 سال خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے، کیا کرے سید سجاد کہ ہر صبح لے کر آتی ہے کربلا کی یادوں کو، ہر شام لے کر آتی ہے شام غریبہ کی یادوں کو۔ کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد کے دل پر جب قدم بڑھ رہے ہوں گے مدینے کی طرف۔ شام سے یہ قافلہ چل تو دیا، سیاہ اماریاں، سیاہ پرچم، جو مدینہ قریب آ رہا ہوگا کیا حالت ہوگی سید سجاد کی۔ سب منظر نگاہوں کے سامنے۔ ارے ابھی کچھ ہی دن پہلے کی تو بات ہے جب مدینے سے چل رہے تھے، کتنی شان سے مدینے والوں نے رخصت کیا تھا، چاروں طرف ہاشمیوں کا حلقہ تھا، ہاشمی بھی باہر تک آئے، پورا مدینہ باہر تک الوداع کرنے کے لیے آیا، دوست دوستوں سے ودا ہو رہے ہیں، قول و قرار ہو رہا ہے کہ جلدی آنا، سہیلیاں سہیلیوں سے مل رہی ہیں اور بہنیں بہنوں سے جدا ہو رہی ہیں، بہن بہن سے جدا ہو رہی ہے۔ ارے کتنی منت کی ہوگی، کتنی سماجت کی ہوگی فاطمہ صغریٰ نے، بابا مجھے بھی لیتے جاؤ، لیکن نہیں، مشیت کچھ اور چاہتی ہے، اور اس بچی کا یہ عالم ہے۔ آج بھی زائرین کی رہنمائی کرنے والے وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں یہ بچی بیٹھ کر اپنے مسافروں کا انتظار کرتی تھی۔ ارے کیا حرج ہے، کیوں روایات کے جھگڑے میں پڑتے ہو؟ اگر حسین کی ایک مظلوم بیٹی مدینے میں موجود ہو تو کیا قیامت آ جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا واقع کربلا پہ، جبکہ موجود ہے روایات میں، اور وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں یہ بچی بیٹھ کر اپنے جانے والے مسافروں کا انتظار کرتی تھی، باتیں کرتی